السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب بنہایت ہی بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یوں تو پورا ماہ مبارک خیر و برکت کا موسم ہے، لیکن جب اس کا آخری 10 دن ہو تو یہ مزید اس کی اہمیت و فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، آخری 10 دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور عبادت میں لگن زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد المئزر۔ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ کی ہدی اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پورے رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی پوری رات آپ شب بیداری کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پوری رات شب بیداری کرتے تھے۔ اس سے پہلے تک آپ رات کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، کچھ رات کے کچھ حصے آپ آرام بھی کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ان راتوں میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، قیام اللیل، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی شب قدر لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کی گزشتہ ساری چھوٹی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بڑی گناہوں کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن چھوٹی گناہیں یہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ، پہلی بات تو یہ کہ آپ رات میں شب بیداری کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ صرف آپ کی ذات تک منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی گھر کا جو بڑا ہے وہ تو عبادت میں لگا رہے اور باقی افراد، بیوی بچے، یہ سوتے رہیں، بلکہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اس کے علاوہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، کمر بستہ ہو کر، منہمک ہو کر بالکل عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں آپ مکمل طور سے اپنے بیویوں سے علیحدگی اختیار کیا کرتے تھے، مباشرت اور جماع نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں بڑے بڑے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو مبارک رات جس عشرے میں ہے، اور اس میں بڑے بڑے محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ انسان کی عملی زندگی کا یہ نیا سال شروع ہوتا ہے، تو یہ بات غلط نہ ہو کہ انسان کی عملی زندگی کا نیا سال یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسی رات شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، اللہ کی جانب سے یہ فرشتوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ بندہ اب یہ سال جو آ رہا ہے، اس سال میں وہ کتنا جیے گا، اس کو کیا رزق ملے گا، اس کے زندگی میں کیا آگے ہوگا، یہ ساری معلومات فرشتوں کو انہی راتوں میں، یا اس میں جو شب قدر ہے اسی رات میں فراہم کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ بہت ہی عظمت والی رات ہے جس کی فضائل بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ رات اور یہ ایام اتنے قیمتی ہیں کہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اتنے فضائل کے باوجود آخری عشرہ جیسے جیسے رمضان اختتام کے قریب ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم مزید محنت کریں، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کہ جب آخری عشرہ یا آخری ایام ہوتا ہے ختم ہونے کے قریب، تو ہماری محنتیں کم ہونے لگتی ہے، کمزور پڑنے لگتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ آخری عشرے میں جس طرح محنت کرتے تھے وہ باقی عشروں میں نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں اس کے معاملہ الٹا ہے، اور اس کی محنت کی وجہ 2 وجہ تھی۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ زیادہ محنت کرتے تھے۔ ایک تو اس آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن کا نزول ہوا،
اور دوسری یہ کہ جب رمضان یہ جا رہا ہے تو یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اب آخری عشرہ یعنی رمضان اختتام کے قریب ہے، تو کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اب اگلے سال جب رمضان کے یہ ایام ہوں گے، رمضان کے ایام تو آئیں گے لیکن ہم ہوں گے اس میں یا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ان دنوں میں یہاں مسجد میں رہے ہوں گے جو آج نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب رمضان اختتام پر ہے تو جتنا ہو سکے آدمی اتنی محنت کر لے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ ان 10 دنوں میں آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا کرتے تھے، اور اعتکاف کی سنت ایسی ہے جو سنت مستمرہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جب سے آپ مدینہ آئے، کہتے ہیں کہ یہ سنت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے آپ نے کبھی اسے ترک نہیں کیا، اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور یہ اسی سنت کو مسلمانوں نے بھلا دیا، یعنی ایسی سنت ہے، کہتی ہیں خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے پورے زندگی، یہاں تک کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ تو حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا، عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں بشرطے یہ کہ مسجد میں ان کے لیے معقول بندوبست ہے۔ یہاں عورتوں کی بات کیا کی جائے، یہاں ان لوگوں کی مساجد معتکفین سے خالی ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں ان کی مساجد معتکفین سے خالی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوری زندگی آپ نے جسے نبھایا اس سنت پر عمل پورے زور شور سے ہونا چاہیے تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جن مبارک ایام سے گزر رہے ہیں ان ایام کو، ان کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف یہاں دیکھنے میں جو طریقہ بن چکا ہے وہ یہ کہ ہم نے 10 دنوں کو 5 دنوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 5 دنوں تو ہم خوب 5 دن یا 5 راتیں کہا جائے، 5 راتوں میں ہم خوب اہتمام کرتے ہیں، اور باقی 5 راتیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ 5 راتیں بالکل بیکار ہیں، باقی 5 راتیں ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورا عشرہ اس بات کا حقدار ہے کہ پورے عشرے میں محنت کی جائے، بلکہ بعض علماء یہاں تک اس بات کے قائل ہیں، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے بعض روایات میں جو کہا ہے کہ جب 7 راتیں باقی رہ جائیں تب تلاش کرو، جب 5 راتیں رہ جائیں تب تلاش کرو، تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر 30 کا چاند ہوگا یعنی مہینہ 30 دن کا ہوگا تو ان حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جب 7 راتیں باقی رہ جائیں تو وہ راتیں طاق کے بجائے جفتیں بھی ہو سکتی ہے، یہ راتیں طاق کے بجائے جفتیں بھی ہو سکتی ہے، یعنی جن راتوں کو ہم ایسے ہی اہمال میں گزار رہے ہیں، جن راتوں کو ہم ایسے ہی غفلت میں گزار رہے ہیں، یعنی جو ہمارے یہاں طاق راتیں نہیں ہیں ان راتوں کو ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے حساب سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا قول ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو بھی قطعاً اور پورے عشرہ کو قطعاً غفلت میں نہ گزارے، اس لیے کہ پورے رمضان اگر کہا جاتا کہ پورے رمضان میں شب قدر ہے تب بھی ایک مومن اسے پانے کی کوشش کرتا، یہاں تو پورے رمضان کے بعد یہ کہا گیا کہ 10 راتوں کے بعد بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی طاق راتوں میں تلاش کرے، تو آدمی پورے عشرے کا اہتمام کرے اور پورے عشرے میں وہ سارے کام کرے جو کام اللہ کو راضی کرنے والے، اور بیکار کے کاموں سے باہر اس طرح کی بیکار کے لاہ و لعب میں لگنے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اور اللہ کے سامنے دعا کرے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اپنی پیاری بیوی کو کہ جب شب قدر مل جائے تو اللہ سے کہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری عشرے کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی بار الہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے بقیہ ایام کو بھی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔